السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کا عالم، برزخ کا عالم، یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ رہتے ہوئے فلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی مکمل سمجھ، فہم، اس کا ادراک یہ ابھی ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن کچھ باتیں جو اس سے متعلق ہمیں قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، ان کے ذریعے کچھ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں وقت کیسے گزرتا ہے، وہاں لمحات کیسے گزرتے ہیں، وہاں لوگ کیسے ملتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ روح کن کن مدارج سے گزرتی ہے، وہ کیسے وہاں سے دوسرے مدارج میں ٹریول کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ بہرحال آج آپ کے ساتھ سورہ ابراہیم جو قرآن کریم کی 14ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیہ نمبر 27 سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، دونوں زندگیوں میں ثابت رکھتا ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ثابت قدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، جس عالم کی طرف اس عالم کے بعد جائیں گے اس عالم میں بھی رب تعالی کرم فرماتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو جب بندہ مومن سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 2871۔ یعنی قبر میں مسلمان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے خاص اہتمام ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان سوالات کے جوابات اس ہیبت ناک منظر میں بھی اس کے ذہن میں ڈال دیں گے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں بیان کرتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو تو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر۔ وہ کہیں گے کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ پس وہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وہ کہیں گے ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے تھے۔ پھر اس کی قبر کو 70 وسیع کر دیا جائے گا، یعنی بے حد کشادہ کر دیا جائے گا، تا حد نگاہ اسے کشادہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ سارے معاملات اس گڑھے میں نہیں ہو رہے جس میں جسم رکھا ہے، یہ برزخی حیات کا معاملہ ہے۔ ہم نے ہر شے کو اپنے XYZ ڈائمنشنز میں قید کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہماری میتھمیٹکس وہیں تک لے کے جاتی ہے، جبکہ اس سے پرے بھی بہت دنیایں ہیں، بہت عالم ہیں، بہت ڈائمنشنز ہیں، اور تو اس لیے ہمیں ہر چیز کو یہیں پہ قید نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے لیے وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور اس کی قبر کو نور سے بھر دو۔ اب یہ قبر یہ ظاہری گڑھا نہیں ہے، یہ وہ برزخ میں اس کا مقام ہے جو نورانی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو آرام کر، تو آرام کر، تو پاس ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا کہ نہیں، میں اتنا خوش ہوں کہ اس خوشی کو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس عالم میں بھی وہ اپنے گھر والوں کو بھولے نہیں ہوتے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1071، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، حدیث 3170، اور الشریعہ للآجری میں بھی آتی ہے، حدیث 365۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان کی اس عالم میں مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح امام ابو القاسم سلیمان بن احمد متوفی 360 ہجری کے، آپ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ اس کا بٹھایا جانا اس گڑھے میں نہیں ہے، یاد رکھنا،
یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھئی اس کا تو جسم جلا دیا گیا ہے، اب یہ کدھر بٹھایا جائے گا، اس کا تو جسم شیر کھا گیا، اسے کدھر بٹھایا جائے گا، اسے تو ہم نے پانیوں کی سپرد کر دیا، اس کا سر کوئی لے گیا، اس کا دھڑ کوئی لے گیا، تو یہ معاملے اس دنیا کے جسم کے نہیں ہیں. اس دنیا کے جسم کے ہوتے تو پھر لوگ کہتے کہ بھئی اس کا جسم ہی نہیں بچا. اس بات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ معاملے تمہاری فہم سے بالا تر ہیں. شہداء کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے. تو تمہاری شعور سے، تمہاری فہم سے، تمہارے ادراک سے، تمہاری عقل میں سما جانے سے یہ بہت ماورا، بہت آگے کی چیزیں ہیں. تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں. تو تم اپنی عقلوں کے گھوڑے ان میدانوں میں نہ دوڑاؤ جہاں تمہارے گھوڑے دوڑنے کی طاقت، سکت، قابلیت نہیں رکھتے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اسے بٹھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے. پس اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ان کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے. کشادگی اللہ جانتا ہے کہ کتنی پھیلا دی جاتی ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ ابراہیم کی اسی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، فی الآخرہ کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، دونوں زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اس روایت کو المعجم الکبیر میں روایت کیا گیا، حدیث 9145، اور امام حیثمی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، درجہ حسن کی روایت ہے. مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے اور شریعہ للآجری میں بھی آتی ہے، حدیث 811. اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت امام ابی داؤد روایت کرتے ہیں، متوفی 275 ہجری کے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ والی، وہ بڑی طویل روایت میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک انصاری کے جنازے میں وہ حضرت برا کہتے ہیں ہم سارے جو بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور ہماری کیفیت اس وقت یہ تھی کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ جنبش کریں تو پرندے اٹھ جائیں، کہ بالکل ادب سے اسٹیچو بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے. آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھا کر یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور فرمایا جب لوگ پیٹھ پھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی جوتیوں کی آواز سنے گا. تو عالم برزخ میں موجود معاملات اور مشاہدات مختلف ہیں. پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. اور یہ سارا کچھ کہنے والے اس کے پاس 2 فرشتے ہیں جو آئیں گے، اسے بٹھائیں گے، اس سے سوالات کریں گے، اور وہ پھر ان کے جوابات دے گا. اور پھر وہ اس سے مزید سوالات کریں گے، جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایک کے بعد ایک اس سے سوالات ہوتے رہیں گے. وہ جب پہلے 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی، تو پھر وہ اس بات کا جواب دے گا. اور پھر جب وہ یہ جواب دے گا کہ اللہ کی میں نے کتاب پڑھی اور میں نے اس پر ایمان لے آیا اور میں نے اس کی تصدیق کی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اس کے بعد پھر آسمان سے منادی کی جائے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور وہ سارا معاملہ جو اس حدیث میں آتا ہے میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں. اور امام عبد الرزاق متوفی 211 ہجری، اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ علیہ، اسی طرح امام آجری، اسی طرح امام حاکم، ان سب نے اسی روایت کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کی، حدیث 4753. آپ سب نے بہت دفعہ یہ حدیث اس چینل پر سنی ہے مجھ سے بڑی تفصیل سے. مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے اور فرمایا اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا.
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی قبر میں مدد بھی فرماتا ہے، اور باہر کھڑے رہنے والوں کو یہ تاکید بھی ہے کہ تم دعا کرو، اور تو پتہ نہیں کس کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے اور اس کی برکت سے اس کے لیے معاملے آسان ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، کسی کی دعا سے کسی کے معاملے حل ہو جائیں۔ تمہیں کیا خبر کہ جو لوگ قبرستان میں آ کے نماز جنازہ میں شامل ہو رہے ہیں، کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کس کی دعا کس درجے میں قبول ہوتی ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ بظاہر عام سے نظر آنے والے لوگ وہ جب ہاتھ اٹھا لیں تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی اپنی روحانی مقامات کے تاج پہن کے نہیں گھومتا پھرتا۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام ابی داؤد نے روایت کیا، حدیث 3221۔ اسی طرح امام حاکم المستدرک میں سے روایت کرتے ہیں، شرح السنہ میں حدیث 1523، اور عمل الیوم واللیلہ جو ابن سنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں حدیث 876۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت لاتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے ڈوبتے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں the first awakening that happens، the first time، پہلی دفعہ جب یہ کھلتا ہے اس کی آنکھیں اور یہ عالم برزخ کے مناظر کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے تو فوت ہو چکا ہے تو عالم برزخ کے مناظر دیکھتا ہے، ابھی تک اس نے مختلف عالم دیکھے ہیں۔ عالم برزخ میں روح جب جسم سے نکل رہی تھی تو فرشتوں کو دیکھا اس نے، فرشتوں نے اسے کفن میں لیا اور آسمان دنیا کی طرف گئے، آسمان دنیا میں داخل ہوا، پھر وہاں کے مشاہدات، ایک سے ایک عالم بدلتا جا رہا ہے۔ ان ارواح سے ملاقات ہوئی اس عالم برزخ میں جو اس سے پہلے جا چکی تھیں، ان سے بات چیت ہوئی، واپس آیا، اب اپنے جسم کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ اسے کوئی نہلا رہا ہے تو کوئی کفنا رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی قبر میں اتار رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے۔ یہ سارے مشاہدات کیے، ابھی تک جسم سے وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوا جو ایک خاص کنیکشن ہے عالم برزخ کا۔ اب وہ کنیکشن اسٹیبلش جب ہوتا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا ریالٹی چیک ہوتا ہے۔ ابھی وہ اس کیفیت میں ہے کہ یہ سارے معاملات تو ہوئے ہیں، میں نے مشاہدہ بھی کیے ہیں میرے لیکن یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ اب اسے حقیقت کا صحیح ریالٹی چیک ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ منظر ہوتا ہے کہ جب وہ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو روح عالم برزخ میں یہ منظر دیکھتی ہے کہ گویا سورج ڈوب رہا ہے، اور وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ بظاہر جسم نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ جسم کی تو کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے دفنانے وقت، یہ روح کی حالت ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ روح کی آنکھیں نہیں ہیں، روح کے ہاتھ نہیں ہیں، روح کی زبان نہیں ہے، روح کے پیر نہیں، روح کے وہ تمام اجزاء ہیں جو انسان کے جسم میں موجود ہیں۔ اس لیے الستو بربکم جب بات ہوئی تھی، اللہ نے جب ساری ارواح سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ سنتے تھے تو کہا تھا نا، وہ سوچتے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے تو ان سے کہا تھا نا، اور انہوں نے پھر اس کا جواب بھی تو دیا۔ تو وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہے، روح دیکھتی بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، بات بھی کرتی ہے، اس کے اعضاء بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم نہیں ہے روح کا، وہ کھاتی پیتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اٹھتی ہے آنکھیں ملتی ہوئی، روح بیٹھ جاتی ہے اس شخص کی، اور پھر اب وہ شخص یہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا فرسٹ ابھی جو چیک ہو رہا ہے نا، فرسٹ کنیکشن، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی عصر کی نماز کا وقت نکلا جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت داخل ہوا جاتا ہے، تو فرشتوں سے کہتا ہے ابھی بغیر اس کیفیت کے کہ میں کہاں ہوں، یہ کالے سیاہ نیلی آنکھوں والے خطرناک قسم کے فرشتے میری طرف آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم جو کچھ ہو صبر کرو، میں نماز تو پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی نا، کیا کیفیت ہوگی اس کے لیے۔ اس کے رب کی عبادت سب سے اہم چیز ہے، باقی ساری چیزیں سائڈ پر۔ پھر اس کو وہ فرشتے ریالٹی چیک کراتے ہیں، نہیں وہ معاملے اب ختم ہو گئے، تم اب اور برزخ میں داخل ہو گئے ہو، اٹھو اب ہمارے سوالات کے جوابات دو۔ تو اب وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کی طرف آ رہے ہیں زمین چیرتے ہوئے، لیکن اس کے اعمال صالحہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر سے عذاب نہیں آ سکتا، ادھر سے عذاب نہیں آ سکتا، کہیں سے عذاب نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہیں سے سوال پوچھو۔ تو اب وہ اس سے جب سوال پوچھتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، پھر معاملے سارے اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت سنن ابن ماجہ کی حدیث 4272، معارض الضمان میں بھی آتی ہے حدیث 779، اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 3116۔
انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے کسی اور درس میں ملاقات ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی عبادت کریں صحیح اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دلوں کو صاف کرتے ہوئے اعمال صالحہ کریں اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ چوری چکاری اور مختلف اور بیماریاں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، غبن، رشوت خوریاں، کرپشن، جھوٹ، کبر اور بہت کچھ، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔